السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلو ہیں. تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ہم جنس پرستی کی شادی جائز ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ خواجہ اسراؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ نمبر 3، اس کے بارے میں کیا جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں قانون سازی کے حوالے سے، اس میں کیا پروپیگنڈا ہے اور کیا حقیقت ہے؟ تو اس بارے میں اعزاز سید صاحب سے بات کریں گے. اعزاز سید صاحب، آج میرے خیال ہے آپ کو ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل آپ کوٹ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک سہ روزہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی پورا ایک ہفتہ مکمل کرنے پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور نہیں، ایک ہفتہ نہیں ہو گیا ہاں، چیمہ صاحب. اچھا میں زیادہ ہو بیچ گیا. میں بدلتا رہا ہوں، سوٹ اچھا بھی بدلتا رہا نہیں، ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ایک پہنا ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل پہن رہے ہیں. وہ ہاں اصل میں ہاں. چیمہ صاحب آپ اور آپ کی ہمت ہے، یعنی کہ اس طرح کی گرمی کے موسم میں بھی آپ نے پہنا ہوتا ہے کہ میں نے کیمرے کے سامنے بھی جا کر بیٹھنا ہے. تو چیمہ صاحب ہاں مسئلہ یہ ہے نا آپ ہاں کا، آپ گھر سے اٹھتے ہیں، ہاں یہاں پر ایک رستے میں جگہ ہے، میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، ادھر بیٹھتے ہیں ہاں اور پھر جناب آپ دفتر آ جاتے ہیں یا ہاں ایک دو لوگوں ہاں کو، خاص لوگوں کو ملتے ہیں. تو ہاں چیمہ صاحب میں ہاں دھکے کھاتا ہوں، مختلف جگہوں ہاں. میں جاتا ہوں، آپ دفتروں میں دھکے جاتا کیوں، ہوں. آپ دھکے دیا کریں. دیکھے دیا ہاں کریں. چلے خیر، اچھا. کمنگ وہ ہاں بور نہیں ہاں کرنا لوگوں ہاں. کو، بور نہیں کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ ان کو ذرا وارم اپ کر رہے وارم ہیں. اپ کر رہے ہیں. ہاں اچھا چیمہ صاحب، بڑا مسئلہ ہے اس وقت. قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ، یہاں پر بہت ایک تنازع سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ جی پاکستان میں ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت ہے اور یہ اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت نہیں دی جائے گی. یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. ایک بڑا ایک طوفان ہے، شادی نہیں ہو سکتی. یہ شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک نا، اور اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ سال 2018 میں ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے، ایک قانون بل جو ہے وہ منظور ہوا، جس کے تحت نادرہ جو ہے وہ ٹرانسجنڈرز کو یا جو خواجہ سراں ہیں ان کو شناختی کارڈ دیتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ان کو جو شناختی کارڈ دیتی ہے اس کے تحت ان کے رائٹس ہیں، پاکستان کے اندر ان کے رائٹس ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ جماعت اسلامی کے ہمارے ایک بڑے پیارے سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق، انہوں نے انٹیریئر کمیٹی میں ایک بل دیا، پھر بعد میں ابھی ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی ان کا بل آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ٹرانسجنڈر کا جو لا ہے پاکستان میں، اس کے تحت ہم جنس پرستی کے فروغ پانے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہم جنس پرستی کی شادیاں اس سے ہوں گی. ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جی جب یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں اپنا جنس چینج کرنے کی جو اجازت ہے، اگر مثال کے طور پہ ٹرانسجنڈر ہے کون، پہلے یہ وضاحت ہو جائے. ایک تو خواجہ سرا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک بچہ جو بظاہر لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اس نے محسوس کیا ہے کہ وہ خاتون ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نادرہ کے پاس جائے اور جا کے موجودہ قانون کے تحت وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے کہ وہ خاتون ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خاتون پیدا ہوئی ہے اور وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس کی جسمانی ساخت تبدیل ہوتی ہے تو وہ کہے کہ نہیں وہ مرد ہے، تو وہ جا کے مرد رجسٹر کروا سکتا ہے. موجودہ جو قانون ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر نہ میڈیکل بورڈ بیٹھے. ٹھیک ہے. کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی جنس کو چینج کروائے یا اس طرح کا. اب نادرہ ایسے افراد کو جو کارڈ دیتا ہے نا، وہ دیتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکس. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں جن کی جنس بعد میں تبدیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایکس اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو ان کا سینیٹر مشتاق صاحب کا براڈلی جو ہے وہ یہ تھیسس ہے کہ یہ خود ہم کسی بندے کو جنس چینج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس پہ ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، پھر مطلب اسلامی علماء بھی یہاں ہیں اور ان سب کا بھی رول ہو. یہ بیسک ان کا تھیسس ہے. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا. سال 2018 کا قانون ہے، قانون سال 2018 کا ہے. ابھی 4 سال بعد ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو غیر قانونی کام ہو رہا ہے. نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ابھی تک جو میل سے فیمیل اور فیمیل سے میل جو لوگ جو چینج ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے پورے ملک میں 14. ٹھیک ہے. پورے ملک میں 14. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ سینیٹر ولید اقبال کی زیر سربراہی سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس ہوا ہے. اس میں معزز سینیٹر جناب
مشتاق احمد صاحب نے اپنا دلائل دیے. انہوں نے کہا جی یہ تو غیر اسلامی ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کے اوپر رائے دے دی ہے کہ یہ تو بالکل ہے نہیں ہے, اسلام کے مطابق نہیں ہے, اور یہ غلط ہے اور غیر اسلامی ہے. اچھا, یہ ساری انہوں نے پوری دلیل دی, اور پھر انہوں نے جو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یا قانون جو آئین اور آئین پاکستان میں بھی جو خواجہ سرا کا ذکر ہے, یعنی کہ تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے, میل کا اور فیمیل کا ہے, تیسری جنس کا نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فرت اللہ بابر وہ میدان میں آئے. انہوں نے پھر بتایا, انہوں نے کہا جو ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوتا رہا ہے 2017 اور 18 کے درمیان. ٹھیک ہے, اس میں پوری پروسیڈنگ ہوئی, اور اس میں ٹرانسجنڈرز کے جو نمائندے ان کو بھی بلایا گیا. ٹھیک ہے, اور اسی جو کمیٹی یہ جو ولید اقبال صدارت کر رہے ہیں, اس کی جو پچھلا اجلاس تھا اس میں بھی یہ ٹرانسجنڈر کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں رائٹس ملنے چاہیے, یہ اور یہ ہمارا ایک بنیادی انسانی حق ہے, انسانی حق ہے. تو انہوں نے فرت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ پھر اس کے اوپر وفاقی محتسب نے ایک ٹاسک فورس بھی قائم کی جس کے وہ چیئرمین تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے, سورہ شورا کی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو مرد پیدا کیا, ہم نے مرد پیدا کیا, عورت پیدا کیا, اور مکس بھی بعض لوگوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو جن کا جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, نہ مرد ہے نہ وہ مکس ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں یہ اس بات کا قرآن میں بھی یہ ذکر ہے, اور قرآن میں کوئی ایک آیت لا دیں جس میں اس بات سے انکار کیا ہو, نہیں کیا گیا. اور ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور یہ جو بل ہے جو انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے ترمیمی بل پیش کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ترمیم لائی جانی, اس کو ریجیکٹ کیا جانا چاہیے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں ان کو ہم نے بلایا تھا, انہوں نے پہلے آ کے رائے دی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری رائے ہے ذاتی, اور جو ادارہ جاتی میری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلامی نظریاتی کونسل. ٹھیک ہے. اب ولید اقبال صاحب نے اس ساری بات پہ غور کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آئین کا جو آرٹیکل ہے نا 229 اور 227, اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بنا سکتے, تو یہ اسلام سے متصادم ہے, ہمیں ایوان کو بھیج دینا چاہیے آئین کا آرٹیکل 229 کے تحت. اور ایوان کی جو 1/5 تعداد ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ رائے لینے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے, رائے لینے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اگر اسلامی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رائے لینے کے لیے بھیجا جائے تو ہم بھیج دیں گے, نہیں تو نہیں. پھر اس کے اوپر جو سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی ایک کولیکٹیو وزڈم تھی جس نے یہ قانون بنایا. ٹھیک ہے, آپ اس اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج رہے ہیں, اس اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج رہے ہیں جو آج کے دن بھی اس دقیانوسی خیال کی حامل ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادی ہو جائے, اور سندھ میں یہ جو ہندوؤں کی جو بچیوں کی فورس میرجز ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہیں. تو ایسے دقیانوسی خیالات کے حامل ادارے کے پاس آپ بھیجیں گے, پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ آپ باندھ دیں گے کہ ان کی رائے آپ لیں گے, پر اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. آپ کی خود وزڈم کیا ہے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. سینیٹر فرت اللہ بابر نے بھی ان کی مخالفت کی کہ یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے. اس کے اوپر سینیٹر مشاہد حسین سید وہ بھی بولے, انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, اور مسلم لیگ نون کے ہی جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں انہوں نے حمایت کی کس کی, سینیٹر مشتاق, جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق. انہوں نے کہا دیکھیں جی اس اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک آئینی پوزیشن بھی ہے, تو اس کو مد نظر رکھا جائے, لیکن جو بھی فیصلہ ایوان کرے وہ میں قبول کروں گا. ایک سیمی ایزدی ہیں, جہانگیر ترین صاحبہ کی بہن سینیٹر ہے, انہوں نے وہ جو انہوں نے کوئی کھل کے تو بات نہیں کی, لیکن وہ جو گفتگو کر رہی تھیں, ایک لقمہ دیتی تھی بیچ میں, وہ حامی تھیں سینیٹر فرت اللہ بابر اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی حامی تھی, یعنی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی حامی تھی. لیکن اس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی تخصیص نہیں ہے, اس میں ایک آئیڈیالوجی کی اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ایک اور سینیٹر ہے سینیٹر محسن عزیز, یہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے
سربراہ ہیں اور یہ بھی کوئی اتنے ٹرینڈ پالیٹیشین نہیں ہے. میں ان کی جو کنڈکٹ ہے ان کے اوپر میں نے ان سے بھی گزارشات کی کہ یہ اس کے اوپر آپ کے اوپر اعتراضات ہیں کہ وہ طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے قانون سازی کے حوالے سے وزارت داخلہ, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک ترامیم کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں. ان شارٹ یہ کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ترامیم ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ نادرا کو بلائیں گے کہ کتنا فگر ہے وہ پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ٹرانسجینڈر کے نمائندے ان کو دوبارہ بلائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ غور کریں گے. لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ٹرانسجینڈرز کی شادی کیا ہم جنس پرست شادی کر سکتے ہیں, یہ مشتاق صاحب نے یہ ایکچولی شروع کیا ہے سارا معاملہ, پہلے کوئی نہیں تھا. اب ان کا یہ خیال ہے کہ جی اس سے اب ہم جنس پرست شادی کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب جناب فرت اللہ بابر صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو ان کو رائٹس دینے کی بات کر رہے ہیں, اس میں تو شادی کا تو ذکر ہی نہیں ہے, کہیں شادی کا ذکر ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شادی الاؤ ہو گئی اور نہ الاؤ ہے. وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا کہ جو جس طرح کوئی اپنی جنس کا تعین کرنا چاہتا ہے, جی ہاں, میرے خیال ہے وہ اس سے کوئی مطلب اس کا نکالتے ہیں کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی جنس ہی بدل لے کہ اگر ویسے ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں ہے تو وہ اپنی جنس جو ہے وہ دوسری ڈکلیئر کر کے شادی کر لے, بعد میں پتہ چلے کہ یہ ایک ہی جنس کی. تو چیمہ صاحب یہ تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے نا. شاہ جی نہیں کہ یہ تو اس کا اور خدا کا, اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. نہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اور میں نے جب جا کے نادرا میں کارڈ بنوایا تھا اور ہم نے مرد لکھوایا تھا, کیا میرا اور آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا؟ شاہ جی میں آپ کو ادھر ایک نہیں مجھے بتائیں, اور یہ وہ دلیل ہے جو فرت اللہ بابر صاحب نے بھی دی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک چیز میں بتا دوں. ایک دفعہ نا میں نے اس پہ سٹوری کی تھی. ہوا یہ کہ ایک کوئی بندہ تھا, اس نے نادرا والوں کو فون کیا, اس نے کہا کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا نا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ دیٹ از انسپیکیبل. تو انہوں نے کہا جی کچھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا, اگر آپ بھی انسپیکیبل ہی رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, آپ غصہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ادھر لائن میں آگے کھڑا ہوا اور لائن آگے نہیں چل رہی تھی, کوئی بندے کھانا کھانے گئے ہوئے تھے, میں ذرا تھوڑا سا سخت بول گیا. تو جب میری باری آئی تو جو ادھر ہے نا ڈیٹا انٹری آپریٹر, اس نے نا مجھے مارک کیا ہوا تھا کہ اس بندے کو میں نا بدلا لوں گا. تو اس نے کیا کیا, یعنی کہ جو اس کو بعد میں پتہ چلا, یہ کارڈ اپنا ریویو کرانے کے لیے گیا ہوا تھا, وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس کو نا خواجہ اسرا لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے پاس گیا جی کہ یہ اس کی کریکشن کریں کہ آپ نے مجھے خواجہ اسرا لکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے یعنی کہ پروف کریں کہ آپ خواجہ اسرا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہ بھائی میں کیا پروف کروں, میں پہلے جو ہے یعنی کہ میں یعنی کہ میل تھا, ابھی آئے ہوں آپ نے خواجہ اسرا لکھ دی ہے. اب جو ہے یعنی کہ ایک تو اس کا یہ قانون جو ہے یعنی کہ ادھر بھی یہ قانون میں ایک سکم جو موجود تھا کہ ایک پرسیوڈ آئیڈینٹی کہ جس طرح کو سمجھتا ہے, تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس طرح کر دیا, اور جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے اس نے اپنا غصہ بھی نکال لیا. لیکن اعزاز یہ ہے کہ مجھے ایک چیز پہ بڑا افسوس بھی ہے, یعنی کہ میں انسانوں میں جس کو سب سے مظلوم ترین کمیونٹی سمجھتا ہوں, یہ میں خواجہ اسرا ان کو سمجھتا ہوں. کوئی شک نہیں. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں نے کبھی ان کا مذاق اڑانے کی بھی کوشش نہیں کی. میں کہیں بیٹھا بھی ہوں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. اور یہ بات بتانے والی نہیں ہے ویسے, یعنی کہ میں کوئی ایسا احسان نہیں کرتا, لیکن آتے جاتے جس طرح ہوتا ہے نا, رستے میں کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں, کوئی اور مانگنے والا ہو نا, میرا نہیں دل کرتا اس کو دینے کو. یہ اگر آ جائے نا تو میں جتنی اپنی میری استطاعت ہو یا میں نے دینے ہو نا, میں ان کو ضرور دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کا ہم نے مذاق ہی اڑایا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم نے ایک رسپیکٹیبل لیونگ کے قابل نہیں, اس کے لیے اس کو یعنی کہ اس کو وہ رائٹس نہیں دیے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جسم فروشی کرتے ہیں, یہ جی ناچنے والی قوم ہے, اور پیرنٹس ان کو اون نہیں کرتے. چیمہ صاحب میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں جرنلسٹ کی ٹریننگ کروا رہا تھا سکھر میں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا ان سے ریئل ٹائم کریکٹرز سے ملاقات کرواؤں. تو سکھر میں میں نے 2-3 دن کی ٹریننگ تھی, 2 دن کی. تو میں نے پہلے دن جرنلسٹ سے پوچھ کے ایک خواجہ اسرا سے رابطہ کیا, ان کو اگلے دن دعوت دی کہ ہمارے ساتھ دن کا کھانا کھائیں, اور وہ آئے. تو پہلے دن میں نے خواجہ اسرا کے حوالے سے بات کی, تو جو جرنلسٹ تھے نا 20-22 تھے 25 تھے, تو وہ مسکرائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور اسی طرح. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار
آپ ضرور مسکرائیں، لیکن میں جب ان کی کہانی یہ سنائیں گے نا تو پھر میں آپ سے پھر بھی ایک سوال پوچھوں گا. دل میں نے یہ سوچ لیا، میں نے کہا ابھی یہ مسکرا رہے ہیں. وہ مہربانی ان کی خواجہ سرا جو تھے وہ آ گئے، انہوں نے اپنی کہانی سنائی. چیمہ صاحب ان کی کہانی یہ تھی کہ وہ ایک مولوی کے گھر میں پیدا ہوا تھا خواجہ سرا. والد نے اسکول میں داخل کیا، اس کی جنس کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا تو اس نے اسکول چھوڑ دیا. والد نے مدرسے میں داخل کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس نے نہیں کیا. جتنی استعداد تھی اس کی اس نے پڑھایا اس کو. والد کی ہو گئی چیمہ صاحب ڈیتھ. جو بھائی تھے نا اس کے، وہ اس کے بڑے مخالف تھے، کیونکہ باہر لوگ ان کا بھائیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا بھائی خواجہ سرا ہے، اور جو بھی برے ناموں سے پکارا جاتا ہے. چیمہ صاحب اس کی بہنوں کی شادیاں بھی ہونی تھیں، وہ بھی متاثر ہو رہی تھیں. تو ایک دن باہر بھائی کی کسی سے لڑائی ہوئی اور وہ آیا تو اس نے آ کے اپنے جو خواجہ سرا بھائی ہے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا. اور اس کی ماں نے نا، وہ کیل لگی ہوئی تھی، اس کی ماں نے ہاتھ روکا تو اس نے سنایا کہ کہتا میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، تو میری ماں نے جب ہاتھ پکڑا نا اس ڈنڈے کا تو اس کو خون لگا تو خون میرے پہ گرا. اور کہتا کہ میرا نا اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ادھر یہاں پہ نہیں رہنا. اور کہتا کہ میں چلا گیا، بھاگ گیا، بیگنگ کی یعنی کہ گدا گریبی کی، خواجہ سراؤں کے پاس چلا گیا. پھر اس نے پیسے اکٹھے کیے چیمہ صاحب، پیسے اکٹھے کر کے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا. پھر اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ اپنے گھر میں غیروں کی طرح گیا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے. پھر چیمہ صاحب اس بندے نے، آپ اندازہ کریے کہ اس بندے نے الیکشن کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، اس نے الیکشن کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا تو اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. لیکن وہ قائم رہا. اس نے وہ کرائے کے گھر پہ رہتا تھا، اس کے گھر کے مالک کو انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کو گھر سے نکالو، لیکن اس کے لوگ، اس کے گھر کے مالک، انہوں نے سٹینڈ لیا، اسے رکھا. الیکشن تو خیر وہ نہ جیت سکا، لیکن ایک ریکگنیشن اس کی ہو گئی کہ یہ خواجہ سرا ہے. کاروبار وہ کرنے لگ پڑا. پھر چیمہ صاحب اس کے جو اس کی ایک بہن تھی وہ بڑی غریب تھی، پھر اس نے اس کی مالی مدد کی، اس کے بچوں کو پڑھا رہا تھا ابھی بھی. پھر اس نے سکھر میں آج سے کئی سال پہلے خواجہ سراؤں کی پہلی کرکٹ ٹیم بنائی، جس نے لڑکوں کے ساتھ میچ کیا اور لڑکوں کو ہرا دیا. لڑکوں کو ہرا دیا. اور چیمہ صاحب جب وہ سنا رہا تھا تو وہ خود بھی رو رہا تھا، اور وہ جو میرے ساتھ جو ٹریننگ کے لیے جو جرنلسٹ تھے ان میں سے بھی اکثر لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ میرے اپنے جو سگے تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور مجھے ان خواجہ سراؤں نے جو باقی تھے انہوں نے مجھے سہارا دیا، اور میں ان کے پاس ہوں. اور اس نے یہ بھی بتایا، اس نے کہا کہ میرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کہتا ہے میری ماں اور باپ تو پھر بڑے بہتر تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جن کے ماں باپ ان کو چھوڑ گئے. میں مری میں ایک خواجہ سرا سے ملا، وہ کسی پولیس والے کا بیٹا تھا چیمہ صاحب، مال روڈ کے اوپر. اور میں نے اس سے پوچھا تو وہ رونے لگ پڑا. اور اس نے کہا جی میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری ماں نے مجھے چھوڑ دی، وہ مجھے. تو یہ خواجہ سرا ہو گئے یا ٹرانسجینڈرز ہو گئے جن کی بعد میں یہ بڑے ہی، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ بڑے قابل رحم ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو عزت دینی چاہیے، ان سے رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میرے خیال میں چیمہ صاحب. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اعجاز سید کی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے زاہد عبداللہ. وہ نابینا ہیں لیکن بہت اکمپلشڈ آدمی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کبھی اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں ایک کتاب کا نام ہے ڈس ایبلڈ بائی سوسائٹی، کہ سوسائٹی جو وہ معذور، یعنی کہ جو جن کو سوسائٹی نے معذور بنایا ہے، معاشرے نے معذور بنایا ہے. تو یعنی کہ اس میں وہ تو اپنی بات کر رہے تھے جو بلائنڈ لوگ ہیں، کہ کس طرح یعنی کہ جو بھی کبھی کسی کی معذوری آ جائے تو ہم نے ان لوگوں کو بالکل رائٹ آف کر دیتے ہیں، کاؤنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں رہے، کوئی ان پہ کوئی رحم کھاتے ہیں. ان کو کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ان کو ایک سوسائٹی کا ایک فعال ایک جو ہے فرد بنائیں. یہی حال جو ہے یہ بلکہ اس سے بہت زیادہ برا حال یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا ہے. یہ بیچارے قابل رحم بھی ہیں، لیکن قابل رحم آپ جو ہے ان کو بے شک نہ سمجھیں، لیکن ان کے رائٹس ضرور دیں. یہ بڑی ایک نیگیٹو اپروچ ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر خواتین کا بھی ایشو آئے تو ہم کبھی جو ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم کبھی نہیں چیخے چنگاڑے، یعنی کہ جو ہو رہی ہوتی ہے بس کہتے ہیں ہاں اسلام نے تو منع کیا ہوا ہے. اور بھائی نہیں کہ منع کیا ہوا ہے، اصل چیز یہ ہے
ہم وہ ہیں، یعنی کہ ایک غیر مسلم کے لیے اسلام وہ ہے کہ جو مسلمان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر کیا لکھا ہوگا ہے. تو لہٰذا اور لیکن جب ان کے رائٹس کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے جی نہیں ادھر تو طلاقیں ہو جائیں گی. بھئی اگر ایک عورت جو ہے وہ اگر تشدد برداشت کر رہی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی بات جو ہے خواجہ سرا کی ہے. یہ 2017 جس قانون کی بات اعزاز سید نے کی ہے، اس کی بھی کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ ایک کیس ٹیک اپ کیا تھا، اور اس قانون سے بننے سے پہلے ان لوگوں کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا تھا. اب امیجن کریں، شناختی کارڈ کی آپ کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یہ آپ کی شناخت ہے. اس کے بغیر نہ آپ کا ووٹ بنتا ہے، اس کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا، اس کے بغیر آپ جو ہے یعنی کہ آپ کے نام پہ رجسٹری نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا ہے، اس ہم کے موبائل بغیر فون نہیں لے ہاں سکتے. موبائل فون نہیں لے سکتے، یعنی کہ آپ کو سم کے لیے بھی پہلے شناختی کارڈ دکھانا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کتنے سال گزر گئے، 2017 سے پہلے ان کا شناختی کارڈ بھی نہیں بن سکتا تھا. اب بیچاروں کا کوئی قانون بنا ہے تو ہم اس میں غیر ضروری کیڑے نکال رہے ہیں. اتنی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یعنی کہ کوئی سیم سیکس میرج ہو رہی ہیں جتنا ہم نے شور اس پہ کر رہے ہیں. تو خدا را ان لوگوں کے حقوق کا خیال کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی اور قانون کا بھی کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ جس کا 100% مثبت استعمال ہو، کوئی نہ کوئی غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ اوور آل دیکھیں کہ زیادہ اس کا استعمال مثبت اگر ہے تو اس کو چلنے دیں. ان لوگوں کے رائٹس کے لیے کام کریں، ان لوگوں کو سوسائٹی کا ایک فعال فرد بنائیں. ایسے لوگوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو یعنی کہ ان کو کنڈیم کریں کہ جو ان کو ڈس اون کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ پیرنٹس کیوں جو ہے ڈس اون کرتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹی ڈس اون کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنائے. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے دعا کر لی، تو ہم ایز اے معاشرہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان لوگوں کو، ہمیں پوری دنیا کی فکر پڑی ہوتی ہے، فلاں جگہ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اپنے ملک میں جو بھی مائنارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، یہ بھی اقلیتی لوگ ہیں اصل میں. اور جس طریقے سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اس پہ شک ہو تو ذرا اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں. آپ سوچیں کہ آپ جب اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں کیا القابات ان کو دیتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں. یہ ہم سارے اس کام میں مجرم ہیں. تو ہمیں جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ایک قابل احترام شہری کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے رائٹس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو مجھے اور اعزاز کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.